اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام۔ مسکراتی صبح میں آپ کو ایک بار پہ خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج ہے منگل کا دن۔ منگل کے دن میں اور آپ موجود ہیں، یعنی ہم یہ سلسلہ شروع کرتے ہیں پیر سے لے کر جمعے تک، اور جیسے کہ میں نے آپ سے کل کہا تھا کہ ہم آپ کو سیٹ دکھائیں گے، تو بالکل جناب خوبصورت سے سیٹ کے ساتھ میں ہوں ایک بار پھر آپ کے خدمت میں حاضر۔ کل کچھ ٹیکنیکل چیزوں کی وجہ سے ہم چیزوں کو نہیں دکھا پائے، لیکن کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ چیز آپ کے لیے پلان کر دی ہے تو وہ اسی ٹائم پر ایگزیکیوٹ ہوتی، وہ کبھی بھی اس سے پہلے ایگزیکیوٹ نہیں ہو سکتی۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کیونکہ ٹائم کی کمی ہوتی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ گیسٹ بات کریں، تو میں صرف پروگرام کا آغاز اس چیز سے کروں گا کہ کیا ہمارا پڑوسی ملک عالم 1965 کو بھول گیا کہ جب 1 منٹ میں 5 لڑاکا طیاروں کو گرا کر عالمی ریکارڈ بنایا، جو کہ آج تک وہ بھول نہیں سکے۔ چلیں 1965 تو کافی دور ہو گیا۔ اسکواڈرن لیڈر حسن صدیق تو یاد ہوں گے، جنہوں نے ابھی نندن کو مہمان بنایا تھا۔ تو میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ آپ کو صرف ڈائیلاگ سے کام نہیں کرنا، یہاں پر بیٹھ کر جنگ ہوگی، ہم بالکل اپنی پاک آرمی پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ نہ صرف ہم زمین پر لڑیں گے، ہم میڈیا کے تھرو بھی سامنے آئیں گے، اور جب یہاں سے ختم کریں گے شو تو ہم آپ کو بارڈرز پر بھی ملیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم صرف امن چاہتے ہیں۔ پاکستان کی عوام، پاکستان کی افواج، پاکستان کی جتنے بھی لیڈرز ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم امن سے بات کریں، کیونکہ ہم ابھی بھی پہل کسی چیز میں نہیں کر رہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ اگر نقصان ہوتا ہے، جانی نقصان ہوتا ہے، خواہ وہ بھارت ہو یا وہ پاکستان ہو، ہمیں یہ دکھ ہے ہمارے تمام لیڈرز کو، ہماری پاک افواج کو، کہ انسانی جانوں کا ضیاع نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں تو ہم بھی کھڑے ہو کر میڈیا پر یہ باتیں، وہ باتیں، فضول باتیں کہ پاکستان کی آرمی نے استعفے دینا شروع کر دی، تو میں یہ چیز آپ کو کلیئر کرتا چلوں، جو کہ کل 9 بجے کی آپ نے رپورٹ شائع کی، تو وہ استعفے نہیں تھے، وہ آپ کو جہنم واصل کرنے کے لیے ہمارے جوان واپس اپنی ڈیوٹیز پر آ چکے ہیں، جس میں پاک آرمی، پاک ایئر فورس، ہماری جتنا بھی آرم فورسز ہیں، وہ تمام، ایون پاکستان نیوی کے لوگوں کو واپس بلا لیا گیا ہے۔ تو آپ کی جانکاری کے لیے میں یہ بتاتا چلوں کہ وہ استعفے نہیں ہیں، ان کی چھٹی منسوخ کر کے وہ خوشی خوشی واپس لوٹے ہیں۔ اور میری جانب سے، میری پوری ٹیم کی جانب سے، پورے پاکستان کی جانب سے میں سلوٹ پیش کرتا ہوں اپنی تمام آرم فورسز کو کہ جو موجود ہیں اور ہم ان کے ساتھ ہیں الحمدللہ، تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں ہے۔ اور جو سوشل میڈیا پر آپ کہہ رہے ہیں کہ میمز بنانا، تو اتنا فالتو ٹائم نہیں کہ آپ کی فالتو باتیں سنیں اور پھر اس کو ہم سیریس لیں، کیونکہ پاکستانی الحمدللہ غلط بات ہے، آن ایئر کر رہا ہوں وتھ سوری، کہ آپ اس قوم سے پنگا لینے جا رہے ہیں جن کی شادیوں میں اتنی فائرنگ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس اتنا بارود موجود نہیں ہوگا جنگ کے لیے۔ تو میں صرف یہ بات کرتا ہوں کہ اگر کچھ للکارنے سے پہلے اس بات کا خیال کر لیں 1965 اور اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی صاحب۔ تو بالکل جی، ہم پروگرام بیک ٹو پروگرام آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے عالم بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور جی، اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ ہم اگر بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ اگر چیزوں کو دیکھتے ہیں اور چیزوں کو ہم کہتے ہیں نا کہ سم کرتے ہیں، تو ان چیزوں پہ ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ کیپٹن صاحب بھی موجود ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ سب سے پہلے ہم عالم بھائی آپ کی طرف آتے ہیں، کیا کہیں گے کل کی جو نیوز پڑھ کے میری تو ہنسی رات کو، کیونکہ میں نے 1 بجے دیکھی، کیونکہ جب آپ فارغ ہوتے ہیں اتنا فالتو ٹائم نہیں کہ میں انڈیا میڈیا کو دیکھوں، لیکن آپ اپڈیٹس دیکھ رہے ہوتے ہیں چیزوں پہ کہ پاکستان کی آرمی نے استعفے دینا شروع کر دیے اور وہاں پیپرز کے انبار لگ گئے، کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذیشان بھائی بہت شکریہ، اور آج آپ نے جو ہے ایک بہترین موضوع کے اوپر جو ہے ہمیں مدعو کیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے تھے اور یہ بات کر رہے تھے کہ انڈیا میں جو ہے لٹریسی ریشو جو ہے ہم سے زیادہ ہے، وہ ہم سے تھوڑے سے یہاں پر تعلیم کے جو ہے وہ مواقع جو ہے زیادہ ہیں اور پڑھے لکھے تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن ان کی یہ حرکتیں جو ہم میڈیا پہ دیکھتے ہیں اور ان کے اینکرز کو ہم بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، مطلب ایک بندر جس طرح سے چھلانگیں لگا رہا ہوتا ہے نا، ایک طرف سے ادھر جا رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے ادھر جا رہا ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، تو وہ اتنی وہ چیزوں کو پھیلا رہے ہوتے ہیں، ادھر سے اچھل کے ادھر، ادھر سے اچھل کے ادھر، حالانکہ وہ چیز جو ہے نہیں ہوتی ہے، اور ان کو بخوبی پتہ ہے، اور ابھی بھی ان کو پتہ ہے
کہ ہمارے جو یہ استعفے تو دور کی بات ہے، ہمارے جو جوان ہیں، بیٹے جو ہیں، جب یہ فورسز میں جاتے ہیں ان کو جوائن کرنے کے لیے، تو سب سے پہلے وہ جذبہ شہادت سے سرشاد ہو کے جاتے ہیں. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. اور ان کے لوگ تو جو ہے وہ کیونکہ یہ چیزیں تو ان میں ہوتی نہیں ہیں، اور پھر ہم انہیں سب کو ان کو سمجھنا چاہیے کہ آپ نے بات کی، ایم عالم کی بات کی، ہمارے دیگر جو ہے حسن صدیق صاحب کی بات کی، تو یہاں پر ذکر ہم ضرور کریں گے اس نوجوان کا بھی جسے راشد منہاج کے نام سے جانا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو ہمارے تو وہ ایسے نوجوان گزرے ہیں جنہوں نے آپ کے چھکے چھڑا دیے، اور یہ پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے نا، یہ تمام سولجرز ہیں. ہم ہر بات کو برداشت کرتے ہیں، ہر چیز کو، ہمارے انٹرنل جو ایشوز ہیں ہوں گے، بہت سارے ہوں گے، لیکن ہماری جو قوم کے اوپر کوئی ہمیں للکارتا ہے یا ہمیں آنکھیں دکھاتا ہے تو ہم آنکھیں جو ہے وہ نکال کے باہر رکھتے ہیں، اور اس کا جواب ہم جو ہے دے چکے ہیں. جب انہوں نے ایٹمی شو کیا، ان کا شو تھا اور ہمارے باقاعدہ اس کا جو ہے دھماکے ہوئے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے ایک شو کر کے یہ ہمیں للکارا تھا کہ آپ دیکھتے ہیں پاکستان کیسے رہتا ہے، تو ہم نے بہت جلدی ان کو ریٹرن جواب دے دیا تھا. اور اب تو ان کی حالت ایسی ہو چکی ہے، یہ ہمارے اوپر کیا کہتے ہیں، ہمارے سولجرز کے اوپر کیا بات کرتے ہیں، یا وہ کیا استعفے دیں گے. ان کے تو خود جو ہے پیلٹس جب آتے ہیں اتنے بدحواس ہوتے ہیں کہ اپنی آبادی کے اوپر جا کے جو ہے اپنے بم جو ہے پھوڑ رہے ہیں اور گرا رہے ہیں. اب حالت آپ دیکھ لیں، اور جو یہ حالت ہے، اور یہ آ رہے ہیں اس قوم کے ساتھ لڑنے کے لیے. ٹھیک ہے. جس نے جو ہے پہلے یہ قسم کھا رکھی ہے کہ ہم گھاس کھائیں گے لیکن اپنی ملک کی سلامتی کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. بالکل. اس چیز کا میں ایک اور چیز آپ کو ثبوت دیتا چلوں کہ جب پاکستان کے اوپر یہ جنگ کے بادل منڈرانے لگے تو اس وقت الحمدللہ ہماری جو قیادت ہے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نہ کوئی پیپلز پارٹی، نہ کوئی پی ٹی آئی، نہ کوئی نون لیگ، بلکہ اس وقت ہم صرف پاکستانی ہیں اور پاکستانی ہونے کا ہمیں ثبوت دینا ہے. ساتھ ساتھ میں کیپٹن صاحب آپ کی طرف آؤں گا کہ آپ لوگ تو وہ لوگ ہیں جو کہ ہمارے پڑوسیوں کو دھول چٹا چٹا کر ان کو خوش کرتے رہے ہیں، اور اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جو ان کی فضول سی من گھڑت کہانیاں وہ ان کو نیوز کے اندر فلیور چاہیے، تو ذرا آپ روشنی ڈالیے گا. دیکھیں، بھارت کا تو شروع سے رویہ آپ نے دکھا ہے جارحانہ رہا ہے، پاکستان کا ہمیشہ سے دفاعی رہا ہے، اور بھارت نے ہمیشہ، جیسے پلوامہ اٹیک ہوا تھا اور ممبئی ہوٹل پہ اٹیک ہوا تھا، تو انہوں نے ہر اٹیک پر ہی ہمیشہ یہی ری ایکشن شو کیا، اور ودن فیو منٹس انہوں نے پاکستان کے اوپر ایلیگیشنز لگائے، جو کہ پہلی بات تو یہ کہ ایک لاجیکل لحاظ سے بالکل غلط ہے. بھارت کو یہ اندازہ کر لینا چاہیے کہ دیکھیں، اور پاکستان میں بھی ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے ہمارے عوام کو کہ دیکھیں پاکستان اس وقت دنیا میں 7ویں 8ویں نمبر پہ کھڑا ہے، نیوکلیئر پاور ہے، کوئی مذاق بات نہیں ہے. دنیا میں 195 ملک ہیں، ان میں سے پاکستان 7واں 8واں ملک ہے جس کے پاس نیوکلیئر ویپنز ہیں. تو پاکستان کے اوپر نیوکلیئر ویپنز کی وجہ سے الحمدللہ اللہ کی مدد سے پاکستان کے اوپر اب گراؤنڈ اٹیک پاسبل نہیں. ایسا ہی ہے. جو اٹیک ہوتے ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک زمینی حملہ ہوتا ہے، ایک ہوائی حملہ ہوتا ہے. زمینی حملے میں یہ ہوتا ہے کہ دشمن ملک اپنی فوج لے کر آتا ہے، اور بہت سارے ہمارے لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا کہ جب امریکہ نے عراق پر اٹیک کیا، ٹھیک ہے بمباریاں کی ہوائی جہاز سے، لیکن آخر میں اس کو فورسز لے کر آنا پڑی میدان میں اور نیچے آ کے حملہ کرنا پڑا، کیونکہ زمین پر قابض ہونے کے لیے آپ کو زمینی افواج کے ساتھ حملہ کرنا ہوتا ہے. جب زمینی افواج آتی ہے تو یہ 8-10 بندے نہیں ہوتے، بلکہ یہ ہزاروں لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں، اور یہ آ کے حلہ بولتے ہیں ٹینکوں کے ساتھ، اور اس کے ساتھ یہ زمینی حملہ ہوتا ہے. اس سے پہلے یہ نہیں ہوتا کہ سب رکشے میں بیٹھ کے آ رہے ہیں اور بسوں میں بیٹھ کے آ رہے ہیں کہ جو آتا جائے جی چلتا جائے، نہیں، ایک جگہ جمع ہونا پڑتا ہے، اس کو اسمبلی ایریا کہتے ہیں. صحیح. جہاں یہ تمام افواج اسمبل ہوتی ہیں ٹینکوں کے ساتھ، اور اس کے بعد یہ بریک آؤٹ کرتی ہیں اور دشمن کے ایریے کو جو ہے وہ رن ڈاؤن کرتی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے اوپر اس لیے اب زمینی حملہ پاسبل نہیں ہے کہ جو بھی اسمبلی ایریا ہوگا تو الحمدللہ ہمارے پاس نیوکلیئر بم ہر لیول کا ہے کہ جس میں سیدھا ان کے اسمبلی ایریا کے سینٹر میں اگر جب گرے گا تو یہ سارے بھاپ بن کے اڑ جائیں گے. اس لیے زمینی حملہ آپ لوگ اپنی عوام کو ہی بتا دیں
کہ یہ جنگی جنون اور یہ جو جنگ کے بادل اب کہہ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے پاکستان میں. اچھا یہاں پر ایک چیز میں ایڈ آن کرنا چاہوں گا. صرف ہوائی حملے کا خطرہ ہوتا ہے. جی جی. ہوائی حملے میں بھی دو طرح کا، ایک ہوائی حملہ ہوتا ہے جو فل فلیش، جو پاکستان کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کسی بھی ٹائم پر اسرائیل، امریکہ، انڈیا، اس موقع کی بات نہیں کر رہا، فیوچر کی بات کر رہا ہوں، یہ ان کا ایک پلان ہے جس میں ہزاروں طیاروں کے ساتھ ایک ساتھ حملہ کرنا، جس میں وہ ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے. ادروائز یہ جو انڈیا کی بات ہے تو انڈیا کی آپ کہتے ہیں سرجیکل اسٹرائک. سرجیکل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چھوٹے سے ایریے میں جا کے آپ اس ایریے کے اندر آپریشن کرتے ہیں کہ ان کے جہاز پاکستان میں داخل ہوئے، ٹھیک ہے، اب جو ہے وہ سپر سونک ایئر کرافٹس ہوتے، اور جناب یہاں سے اس نے دائرہ بنایا اور بارڈر کے ساتھ 2-3 بم گرایا اور دھواں دکھایا، پکچرز لی اور واپس اپنی بارڈر میں جا کے گھس گیا، اور کہنے کو فیس سیونگ انہوں نے کر لی کہ جی ہم نے جی جناب بڑا حملہ کر دیا. تو یہ ایک سرجیکل اسٹرائک کے چانسز بالکل ہیں، اور یہ ضرور کریں گے، یہ میری اپنی ذاتی رائے ہے، تاکہ یہ اپنی فیس سیونگ کر سکے. اور یہ ہمیشہ پاکستان کے اوپر غلط الزام لگاتے ہیں. پاکستان کبھی بھی اس طرح کے معاملات میں انوالو نہیں ہوتا، کیونکہ پاکستان کی ہمیشہ سے دفاعی پالیسی رہی ہے. تو اس لیے الحمدللہ عوام کو اطمینان رہنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے الحمدللہ، اور ہم بہت سیف ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کو سلوٹ اور ان کو سلام، بالکل ایسا ہی کہ اللہ نے، اور یہ فوج پاکستان تھی جس نے اسرائیل اور امریکہ کو کبھی بھی اس جگہ آپ کے جو کہوٹا پلانٹ جہاں اکیلا تھا اس وقت، اس کے اوپر کبھی حملہ کرنے نہیں دیا. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں ساتھ ساتھ یہ دو چیزیں ایک آپ سے پوچھنا چاہوں گا کامل صاحب کہ سب سے پہلے تو ہم فضول بات فرض کریں، میں نے آپ کے لیے فضول بات کی، ٹھیک ہے، فضول آپ پہ الزام لگایا، اور پھر اس کے بعد میں آپ سے نظریں چراؤں گا کہ میں کہیں آپ سے تو مجھے نہیں سمجھ آتی یہ فضول سی باتیں کر کے. یہ جو چائے بنانے والے کیا نام ہے، نریندر مودی، ٹھیک ہے، نریندر صاحب جو ہیں وہ فضول سی باتیں کرتے ہیں، اور پھر آ کر میڈیا پر فضول وہ جیسے کہ عالم بھائی نے کہا کہ ہم ان کو تعلیم سے، ان کے اندر تعلیم شعور نہیں ہے کہ کیسے بات کرنی ہے، کہاں پر بات کرنی ہے. اور دوسری چیز جو میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کیونکہ میرے ساتھ سولجر موجود ہیں، انہوں نے کہا کہ جو پلوامہ اٹیک ہوا ہے ابھی، اس میں پاکستان سے دہشت گرد آئے، بندوں کو اڑایا، اور پھر 2-3-4 قدم میں وہ بارڈر پاس کر گئے. اچھا ہم اس اٹیک میں شامل نہیں ہیں، میں آن ایئر اس چیز کو بولتا ہوں، اور بہاف آف پاکستان جہاں جہاں یہ دیکھا جا رہا ہے پروگرام، ہم کبھی بھی مزاحمت نہیں کرتے ایسی چیزوں کی جہاں پر کسی کی جانی نقصان ہو. لیکن اگر آپ دیکھیں تو آپ کی پولیس نے، فوج نے چوڑیاں پہنی ہوئی تھی کہ وہ آئے، اٹیک کر کے واپس اپنے ایریا میں چلے گئے. تو اس کا مطلب ہے آپ کی تو فوج کو اس وقت تربیت کی ضرورت ہے. ہماری تو الحمدللہ بچہ کہ مجھے نام ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ مجھے فقدان ہے نام کا، کہ جب شہید ہوا وہاں پر ہمارا جوان، تو ان کے والد کو فون کیا گیا، تو والد نے یہ فون پر کہا کہ اگر میرے بیٹے کے سینے پر گولیاں لگی ہیں تو اس کی لاش میرے گھر لے کر آنا، اگر اس کی پیٹھ پر زخم آیا ہے اور اسے شہادت پائی تو اس کو وہیں دفن کر دینا. تو یہ جذبہ ہے ہمارے پاکستان کا. اور پھر جو جتنے وہاں پر موجود جتنے بھی سپاہی تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں فخر ہے کہ آپ کے بیٹے نے سینے پر 21 گولیاں کھائی ہیں. اور پھر وہ جتنے وہاں پر جو جہنم وسائل کیا جن کو وہاں پر جتنے بھی لوگ موجود تھے اگینسٹ پارٹی میں. تو بالکل جی الحمدللہ کہ ہم پاکستان کے ساتھ، اور صرف سٹارٹ میں بات کرنے کا یہ مقصد ہے کہ ہم آپ کی فضول کی باتوں پہ نہیں کرتے جی. اور ساتھ ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ بتائیے گا کہ اب پیپرز کی اگر ہم بات کریں تو 9th میٹرک کے پیپرز ختم ہو گئے ہیں، ابھی رہتے ہیں؟ ہاں ذیشان بھائی، پیپر تو ہوتے رہیں گے. آج جو موضوع آپ نے چنا ہے بہت گریٹ ہے. میں 1-2 جملے اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، پھر پیپر کی طرف آؤں گا. سب سے پہلے یہ ہے کہ اس وقت جو ہے ہمارے آرمی چیف جو ہیں سید عاصم منیر صاحب اپنے تمام جنرلز کے ساتھ، اور ان کی جتنی بھی ٹیمز ہیں، اور ہمارے جتنے بھی سولجرز ہیں، جتنی بھی سرحدوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، ماؤں کے بہادر بیٹے کھڑے ہوئے ہیں الحمدللہ. ٹھیک ہے، ہم بینگ اے نیشن ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں. پاکستان کی 25 کروڑ عوام جو ہے، اس میں بچے، بوڑھے، نوجوان، مائیں، بہنیں، بیٹیاں، وہ انہیں اپنے ساتھ پائیں. اور ہم اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، اس بہادر قوم سے جو شعور رکھتی ہے الحمدللہ. اگر ہمیں کوئی سوشل میڈیا کے اوپر گمراہ کرنے کی کوشش کرے، ہمارے ملک کے خلاف، ہماری پاک آرمی کے خلاف، ہماری جتنی بھی لا اینڈ فورسز ایجنسیز ہیں ان کے خلاف جو ہے پروپیگنڈا کرے گی، تو پاکستانی عوام جو ہے ان کے اس میں نہیں آئے گی. اور کسی طور پر بھی ہمیں
अपने उन बहादुर बेटों और उनकी कुर्बानियों पे हमें फ़ख्र है और हम फ़ख्र करते रहेंगे और हम उनके साथ शाना बिशाना खड़े हैं। और हम जैसे पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एंड कॉलेजेस एसोसिएशन का मैं मरकज़ी सेक्रेटरी जनरल हूँ। आज ये 5 दिन से पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे तमाम जितने भी कॉलेजेस हैं और स्कूल्स हैं उसमें जो है ये हमने मुहिम चलाई हुई है कि पाक फौज के लिए जो है क्योंकि आज ये दुश्मन क्यों हमें गुमराह करता है, क्योंकि जो आने वाली हमारी नस्ल है हम इसे अवेयरनेस नहीं देते। तो हमने बाकायदा ये अपना स्टेटमेंट चलाई है और अपने तमाम मेंबर्स को बाउंड किया है, जिसकी हम एजुकेशन मिनिस्टर और जितने भी हमारे डायरेक्टरेट्स हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के, उनको हम वीडियोस भी इसकी अरसाल कर रहे हैं। बाकायदा असेंबली में जो है बच्चों से तकरीर करवाना और मिली नगमे जो भी टेबल्स वगैरह है, ताकि उन्हें पता चले कि हमारे इन नौजवानों ने, हमारे इन सपूतों ने जो है कितने जो है अजीम कारनामे जो है वो दिए। और इसमें कोई भी नहीं है, आप एक एक की जो अगर आप देखें ना तो यही जो आज प्रोपेगेंडा करते हैं, उछलते हैं बंदर की तरफ, इधर से उधर उछल रहे हैं, इन्हीं ने लेटर्स लिखे हुए हैं हमारे नौजवानों की बहादुरियों के ऊपर और हमारी आर्मी को भेजे हुए हैं जिन पे हमने निशान हैदर उन्हें दिया। तो इन्हें बाखूबी याद है कि हमारा एक एक कैप्टन जब खड़ा हुआ था सरहद पे तो 6-6 दिन इनको आगे नहीं आने दिया था, 6 दिन और 6 रातें, आप बाखूबी जानते हैं। तो ये कभी भी जो है, एक तो ये नहीं हो सकता कि इनका जब 1947 में पाकिस्तान जो है वजूद में आया तो उस टाइम भी ये बात सुनने को उस दिन से आ रही है। अभी जो है जो ख्वाब जो है ये इनका वो क्या कहते हैं पूरा नहीं हो सका है। तो इन्होंने कहा था हम देखते हैं ये मुल्क कितने दिन रहता है, ठीक है। और इंशाल्लाह हमने इसी मुल्क के अंदर एटमी पावर बन के इनको दिखाया। और आज जो मजाइल हमारे पास हैं, ठीक है, ये वो बाखूबी जानते हैं। सर ने बिल्कुल बेहतरीन बात की है कि ठीक है आप बोलते रहें, हैं कुछ चीजें होती हैं क्योंकि हर इन्होंने कुछ चीजें तो दिखा के जिंदा रहना है ना, ठीक है। तो इंशाल्लाह ये जब भी करेंगे, और आपके सामने ये मिसाल मौजूद है कि जब भी इनका कोई एयरक्राफ्ट इनके सरहद से उड़ा है तो यहाँ हमारे नौजवान, हमारे जो है एयरफोर्स हमारी पहले ही तैयार खड़ी थी और उसको वहीं चकरा के फिर वापस भेजा है। ऐसा ही है बिल्कुल। मैं यहाँ पे ब्रेक का जा रहा हूँ, जाते जाते मैं ये जरूर याद करवाऊंगा 2 चीजें जो कि इंडियन जितने भी मीडिया है, इंडिया की आर्मी है, वो उनको प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल रही है कि हम इतनी जंग की बातें कर रही है तो मीम्स बनाने से फुर्सत नहीं है इनको। तो वाकई में क्योंकि मीम्स वहां पे बनते हैं, अच्छा खुद जो बना रहे हैं। अब कल एक के ऊपर गन्ने तान के खड़े थे, उससे करवा रहे तो वो नीचे से हंस पड़ा, तो उसको बोल रहे हंसो नहीं सीरियस हो गए। अब ये चीजें फिर आप एक बच्चे को इतना बड़े मीडिया के सामने बिठा रहे हो, पहले तो भाई उसको सिखा लो, उसे पढ़ा तो दो। ऐसा ही है, ठीक है। तो बाकी यही चीजें मजीद तो मैं यहाँ जाते जाते बात करूंगा कि आपको वो वाकया भी याद होगा कि जब इंडिया ने कहा कि हमने पाकिस्तान पर हमला कर दिया तो 2 दरख्त और 2 कौवे हमारे शहीद हुए थे। इस बारे में भी बात करेंगे। ब्रेक के बाद देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद ज़ीशान। और वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद है कैप्टन साहब। हमने आलम भाई से बात की, अब कैप्टन साहब की तरफ आते। कैप्टन साहब, बड़ा मैंने अच्छा, सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है कि फन भी क्रिएट करता है ना, और वाकई में जो इंडिया को बेसिकली इस वक्त प्रॉब्लम हुई है वो यही है कि हम कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, हम उनको इस्तीफे दिलवा रहे हैं, हम इनको ललकार रहे हैं, और ये मीम्स बनाने में मौजूद है। तो मुझे एक मीम बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने कहा कि अब एक उनकी फीमेल एंकर है, मुझे नाम तो याद नहीं, अजीब सी बोलती हैं वो भी, तो बड़ा वो हैजल फैलाने के लिए उन्होंने कहा कि इंडिया के जो पता नहीं वो तैयारों को क्या बोलते हैं, वो नहीं टैंक्स को क्या बोलते हैं पता नहीं क्या है, तो वो तैयार हैं यहाँ पे आते हैं। तो बंदे ने कहा कि होश से आना, पहले तो मोबाइल संभाल के आना कि कराची में मोबाइल छिन जाते हैं, और सेकंड अगर आओ तो एक तो यूनिवर्सिटी रोड से नहीं आना, वहां पे तामीराती काम जारी है, और तीसरा जो बड़ा फनी था वो ये था कि भाई वेपन को मतलब तैयार करके आना, इससे ज्यादा तो कच्चे के इलाके में मौजूद है। बिल्कुल सही है, ऐसा ही है। देखिए मैंने जैसे बताया कि ये इंडिया को, मोदी साहब को, इनकी गवर्नमेंट को होश के नाखुन लेना चाहिए। ऐसे ही है। ये दौर जो है इकोनॉमी और फाइनेंशियल तरक्की का दौर है। इसमें इस तरह की हरकतें करने से उनकी अपनी, आप देखें कि उनका कितना स्टॉक नीचे गिरा,
اور اس طرح کی حرکتیں وہ کریں گے تو اس سے کچھ حاصل نہیں. جیسے میں نے بتایا کہ پاکستان سے تو کچھ حاصل نہیں ہے فی الحال, ایسا ہی ہے اس سیناریو میں. جو میں نے اکیلا اگر انڈیا کچھ کرتا ہے تو اس میں کوئی پاسبلٹی نہیں ہے. تو ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے. یورپ کی طرح جس طرح وہاں پہلے آپس میں بہت جنگیں تھیں, ان کو ختم کر کے آپس میں مل جل کے, جہاں تو ایک بارڈر سے آپ دوسری ملک کے بارڈر میں داخل ہو جاتے ہیں, اسی بس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. اور یورپ کے اندر آپ تمام یورپ کی کنٹریز میں بسوں میں بھرتے ہیں, خالی آپ نے وہ اس کو ایک شینگن ویزا دکھانا ہوتا ہے کہ جناب میں تو ایک ویزا لگ جاتا ہے. تو یہ ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں اس طرح کے بخار کو بڑھانا نہیں چاہیے. اور یہ اس طرح کی ایلیگیشنز لگا کر ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا جو سندھ طاس کا معاہدہ ہے یا ہمارے دریا بند کرنے کی بات کر رہے ہیں, یہ کوئی پاسبلٹی نہیں ہے, بلکہ اس سے دونوں ملکوں کا شدید نقصان ہوگا. اگر دریا بند ہوتے ہیں تو ہمیں فیصلہ کرنا پڑے گا کہ بھئی ہمیں ایک اسٹرائک کرنی پڑے گی. اگر یہ کوئی ڈیم بناتے ہیں یا کچھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ وی ول ڈو اٹ. وہ ان کو ہی پتہ ہے. اصل میں ایک بات مجھے بتائے گا, میں دیکھنے والوں کے لیے, کہ میری اتنی تعلیمات نہیں ہے, کہ فرض کریں اگر یہ ڈیم بناتے ہیں پانی روکنے کے لیے, تو کیا پاکستان کے پاس یہ رائٹس ہیں کہ ہم انڈیا کی عوام کی بات نہیں کر رہے, ہم ان کی کسی بھی چیز کو تباہ کرنے کی بات نہیں کر رہے, لیکن کیا ہم سٹرائک کر کے اس ڈیم کو خراب ختم کر سکتے کہ پانی جو ہے وہ ہمیں مہیا ہو؟ بالکل کر سکتے ہیں. دیکھیں یہ سب تو وہی ہے نا کہ ایک ہائپوتھیٹیکل بات ہے کہ اگر کچھ ایسا ہوگا تو ہم ایسا کریں گے. پاکستان کے پاس بے شمار قسم کے کنٹیجنسی پلانس ہیں, ہمارے پاس اپنی کنٹیجنسیز ہیں, یعنی بہت سارے آپشنس اویلیبل ہیں. ہم ڈیفینیٹلی, پاکستان ایک دفاعی ملک ہے اور ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں. ہم اس طرح اسٹرائکس کی بات نہیں کرتے, نہ ہی حملے کی بات کرتے ہیں. ہماری پہلی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی برادر ملک ہیں, برادر اسلامی مملک ہیں, ان کو بیچ میں ڈال کر اور آپس میں جو ہے وہ صلح صفائی کا ہم زیادہ کرتے ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ دشمن ہمیں آسان لے. میں کارگل کی جنگ میں خود پارٹیسپیٹ کیا ماشاءاللہ, اور میں ٹائیگر ہل کے لیفٹ والے فلینک پر میں تھا, اور ٹائیگر ہل کے اوپر جو میجر صاحب کمانڈ کر رہے تھے وہ میجر رشید ہاشم تھے, یہیں نارتھ کے ہیں, جے بلاک کے, اور میری یونٹ کے تھے 31 آزاد کشمیر ریجیمنٹ میری یونٹ ہے, میں انفنٹری کا ہوں. تو ہم دونوں اس جو سب سے زیادہ برنٹ, جہاں سب سے زیادہ اٹیک آ رہے تھے انڈیا کے, ان دونوں جگہوں پر ہم تھے. اور الحمدللہ ہم نے دشمن کو ادھر سے آنے نہیں دیا ٹل دی ٹائم کہ ایک سیز فائر ہوا اور ایک بین الاقوامی طریقے سے انٹرنیشنل کنونشن یا اس کے مطابق جو ہے وہ آپس میں وڈرا کیا گیا دونوں سائڈوں کی طرف سے. تو الحمدللہ پاکستان نے کسی بھی جگہ, دیکھیں ان کا جو پوسٹر ہمارا دفاعی رہا ہے, اس کے باوجود ہم نے کہیں پر بھی ان کو 1 انچ بھی آگے آنے نہیں دیا. اگر ایسا ہوتا تو آج کشمیر کی LOC چینج ہوئی ہوتی. اگر ایسا ہوتا تو آج آپ کی جو بارڈر ہیں, ہماری جو ایسٹرن بارڈر ہیں, ان میں سے کہیں نہ کہیں ڈینٹ پڑا ہوتا, کوئی چینج ہوتی. الحمدللہ 1 انچ میں بھی چینج نہیں ہے 1947 سے. جو انٹیکٹ پاکستان کا ہے الحمدللہ وہی ہے. تو اس لیے انڈیا کو ریلائز کرنا چاہیے کہ پاکستان کے اوپر اس طرح کی باتیں کر کے وہ اس علاقے کو, ریجن کو ڈسٹیبلائز کرتے ہیں, فائنینشلی ڈسٹربنس کریٹ ہوتی ہے. بلکہ ایک دوسرے کا ساتھ لیں, نیبرنگ جیسا سارک کو فال کریں. سارک پہلے تھا, بہت اچھا تھا, اس کے ذریعے سے آپس میں مل کے آپ فائنینشیل کریں, ایک دوسرے کو امپورٹ ایکسپورٹ کی گنجائش کریں, اس کے بجائے کہ ہم اتنی دور سے چیزیں منگا رہے ہیں یا وہ منگا رہے ہیں, جو ہمارے پاس ہے وہ ہم سے لیں. افغانستان کے ساتھ مل کر پیچھے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کو ہم نے کنیکٹ کرنا ہے. ہمارا افغانستان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں, ہمیں افغانستان کے تھرو روٹ چاہیے سینٹرل ایشین اسٹیٹس کے تحت, ٹھیک ہے. اس کے باوجود ہم نے سب ان کی مدد کی, آج وہ ہمارے خلاف ہے. تو یہ کچھ پاکستان کی بیڈ لک ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ نیبرز اس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں, جبکہ پاکستان کا ہمیشہ پوسچر ہے. ہاں پاکستان کو خطرہ اگر ہے, تھریٹ ہے, تو دیکھیں اسرائیل سے. اسرائیل کے نتنیاہو نے ہر فورم کے اوپر کہا. اسی طرح سے بن گورین جو تھے اس نے ہر فورم پہ کہا, ان کی کلپس موجود ہیں کہ نمبر 1 اینیمی اس وقت نتنیاہو کے بھی لیٹسٹ اسٹیٹمنٹ ہے کہ نمبر 1 از ایران اینڈ نمبر 2 از پاکستان. بیسیکلی نمبر 1 از پاکستان فار دیم, کیونکہ ایران تو یہ ہے کہ وہ نیوکلیر بم بنا رہا ہے تو اس کے اوپر پوری دنیا جھپٹ پڑی ہے, اس پر سینکشنز لگی ہوئی ہیں پتہ نہیں کتنے ڈیکیڈ سے, اور اس کو پنپنے نہیں دینا چاہتے اور اس کو بنانے نہیں دیا. پاکستان تو دیکھیں وہ ملک ہے جو بنا کے بیٹھ گیا, تو ان کی آنکھوں میں کھٹک رہا ہے. تو پاکستان کو امیڈیٹلی چاہیے کہ پہلی بات تو یہ کہ انڈیا سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں الحمدللہ خطرہ نہیں. یہ چھوٹے موٹے اسٹرائک کر کے اپنی عوام کو کوشش کریں گے, وہی باتیں جیسے 2 کوے شہید کر دیے, 2 درخت شہید کر دیے, اس طرح کی حرکتیں کریں گے. لیکن پاکستان کو اس موقع سے فائدہ اٹھانے کا یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں ان موقعوں سے فائدہ اٹھا کر انڈیا کو استعمال کر سکتے ہیں. اسرائیل جس کی گود میں بیٹھا ہے, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, اس کو استعمال کر کے پاکستان کے اوپر نیوکلیئر سائٹس کے اوپر ایک بڑا حملہ ہو سکتا ہے, جس میں 1000 ایئر کرافٹ استعمال ہو جائیں. تو اس کے لیے ہمیں
پاکستان کو دو چیزیں ضرور کر لینی چاہیے. وہ دو چیزیں جس دن ہم نے کر لی تو انشاءاللہ پاکستان کا فیوچر الحمدللہ بہت عرصے تک جب تک کوئی نئی ٹیکنالوجی ہوتی سیف ہو جائے گا. نمبر 1 از ہمیں انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائل بنانے چاہیے, چاہے وہ ہم چھپا کر بنائیں, جیسے ہم نے نیوکلیئر پر کام کیا. نیوکلیئر کون سی دنیا نے اجازت دی تھی؟ ہم نے خود بنایا, ٹھیک ہے الحمدللہ. اور ایک وقت آیا جب ہم نے اس کو ڈیٹونیٹ بھی کیا. تو ICBM ایسی چیز ہے کہ جس کو پتا ہے کہ کوئی دور بھی بیٹھا ہے تو اس کو پتا ہے کہ 10 دفعہ سوچے گا کہ یار میں نے اگر کیا تو یہ سیدھا میری کسی ایک جگہ پہ جانا بھی لینڈ کر جائے گا. 50 آئیں گے تو اگر 49 بھی روک لیے تو ایک بھی لینڈ کرے گا تو میرا تو کام ہو جائے گا. دوسری چیز یہ کہ جب پاکستان پر اس طرح کا اٹیک ہوگا تو وہ نیوکلیئر سائٹس کے اوپر ہوتا ہے اور ان کا مقصد ہوگا کہ اس کو کسی طرح سے نیوکلیئر کو ایلیمنیٹ کیا جائے. یہ میں فورسی کر رہا ہوں, میں خواب بھی دیکھا اس کا. تو دوسری چیز یہ کہ نیوکلیئر سب میرین ہونی چاہیے ہمارے پاس. نیوکلیئر سب میرین کئی مہینوں تک سمندر میں رہتی ہے, چھپی رہتی ہے اور وہ نیوکلیئر اسٹرائک کر سکتی ہے. پاکستان کے اوپر ان کے تمام سائٹ سے اگر اٹیک بھی ہو جاتا ہے تو نیوکلیئر آپ کا ICBM مار سکتا ہے دور تک جو ہزاروں میل بیٹھے ہوئے ہیں. یا اسرائیل تو ہماری ویسی رینج میں انشاءاللہ اس کی ہمیں فکر نہیں ہے, لیکن مسئلہ خالی اسرائیل کا نہیں ہے. اسرائیل کو بھی استعمال کرے گا اور انڈیا کو بھی استعمال کرے. لیکن یہاں پہ امیر صاحب میں ایک بات اور کہوں گا جو میں نے پڑھا ہے کہ اگر جس طریقے سے انڈیا کا ساتھ دینے کے لیے امریکہ نے کہا, جو ہے اسرائیل نے کہا کہ ہم ساتھ ہیں, اسی طریقے سے ایران نے کہا, چائنا نے کہا. کل کی میں نیوز پڑھ رہا تھا کہ چائنا نے بھی کہا کہ وی آر سپورٹنگ پاکستان. دیکھیں پاکستان کو اس وقت اس طرح کا کوئی دوست حاصل نہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں, چاہے وہ چائنا ہو چاہے ایران ہو. ٹھیک ہے, ایران نے تو پہلے بھی کبھی ساتھ نہیں دیا, افغانستان نے کبھی ساتھ نہیں دیا, انہوں نے کبھی ساتھ نہیں دیا. افغانستان سے کبھی بندے جو آئے تھے, میری اپنی ذاتی رائے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, میری اپنی ذاتی رائے کا اظہار کر رہا ہوں. یا آپ بھول جائیں کہ کسی بھی صورت میں کسی بھی حالت میں یہ جو میں نے نام لیے ہیں یہ آپ کا ساتھ دیں گے. ٹھیک ہے, چائنا بھی اس وقت آپ کا ساتھ دے سکتا ہے جب اس کو لگے گا کہ یار یہ میرے لیے یہ علاقہ اسٹریٹجیکلی امپورٹنٹ ہے, یا میرے لیے یہ اہم ہے کہ اس جگہ اگر امریکہ آ کے بیٹھ گیا یا اسرائیل آ کے بیٹھ گیا یا انڈیا آ کے بیٹھ گیا تو یہ مجھے افیکٹ کرے گا. چائنا اپنی پروگریس پہ لگا ہوا ہے, اس نے دنیا میں کسی جگہ کوئی, آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ کوئی بھی اس نے کوئی اس طرح کی حرکت, انفلٹریشن, کوئی آکوپیشن اس نے نہیں کی ہے. وہ سائلنٹ ہے, وہ اپنی پروگریس کر رہا ہے, اکانومی امپروو کر رہا ہے. پاکستان کے لیے بھی ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ بھول جائیں, پاکستان کو اپنی جنگ اکیلی لڑنی ہے اور الحمدللہ ابھی تک اکیلے لڑ رہے ہیں. ہاں آپ کے ساتھ اگر کوئی ہے, آپ کے ساتھ ٹرکی ہے, آپ کے ساتھ آذربائیجان ہے, یہ پہلے نمبر پہ میں نے کہا. اس کے بعد آپ کے پاس یہ باقی آپ کے عرب ملک ہیں, وہ بھی دیکھیں گے سچویشن ٹو سچویشن کے جناب ان کے لیے کیا میٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے, ابھی تو انہیں ہماری پروٹیکشن کی ضرورت ہے تو وہ اس لیے ہماری طرف دیکھتے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کے ساتھ. لیکن ٹرکی, آذربائیجان, بیلاروس یہ وہ ملک ہے, اسی طرح سے سینٹرل ایشین کے کنٹریز انشاءاللہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اور آپ دیکھیں گے. ہاں چائنا آپ کو ویپنز سپلائی میں, جیسے ابھی PL-15 آ گئے, یہ بیونڈ BVR میزائل ہیں جو ایئرکرافٹ فائر کرتا ہے, یعنی ایئرکرافٹ ابھی دوسرے ایئرکرافٹ کو دیکھے گا ہی نہیں تو بیونڈ ویژول رینج, BVR کا مطلب ہوتا ہے بیونڈ ویژول رینج, وہ خالی رڈار پر اس کو ڈیٹیکٹ کرے گا یا اس کو انفارمیشن بڑے رڈار سے ملے گی کہ فلاں گریڈ ریفرنس کے اوپر یا فلاں ہائی الٹیٹیوڈ کے اوپر یہ ایئرکرافٹ, وہ یہاں سے اس کو گریڈ لگائے گا اور یہاں سے فائر کرے گا تو وہ بیونڈ ویژول رینج پہ جا کے جس کو اس ٹارگٹ کو ہٹ کرے گا. بالکل. اچھا, میں ایک چیز اور جاننا چاہوں گا, پھر عالم بھائی سے پہلے آتے پھر آپ کی طرف آتے ہیں. عالم بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ چیزیں اسٹرائک ساری چل رہی ہیں, کیونکہ کلاسز کے اندر بھی ہمارے پاکستان کی میں نے ہسٹری پڑھی تو اس کے اندر بھی جب جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں تو اس کے اندر بنیادی طور پر اساتذہ کا بڑا کردار رہا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو یہ کہا کہ کسی بھی وقت پاک آرمی کو تمہاری ضرورت پڑ سکتی ہے. جس پر بڑا اچھا کشمیر کے لیے اگر میں یاد کرواؤں تو ہمارے بھاولپور کے بچوں نے کہا تھا, جو مدرسے کے بچے تھے, تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ آج ہمیں حکومت پاکستان یہ وقت ہمیں الاؤڈ کر دے کہ ہم کشمیری بھائیوں کا جا کر ساتھ دیں تو انشاءاللہ دہلی میں ناشتہ ہم کریں گے. تو ہمارے تو بچے موجود ہیں. اصل میں ذیشان بھائی بات یہ ہے کہ جو جنگ لڑی جاتی ہے تو یہ اکیلی جو ہے ہماری آرمی جو ہے سرحدوں پہ نہیں لڑتی, یہ پوری قوم لڑتی ہے ساتھ, ٹھیک ہے. اور اس کے لیے بیسک جو ہے ہر جو ہے طبقہ ہائے کے جو لوگ ہیں ان کا کردار ہوتا ہے. آپ دیکھیں 1965 کی جو جنگ ہوئی تو اس میں آپ دیکھیں ہمارے جتنے بھی سنگرز تھے, میڈم نور جہاں کا نام ہم پتر ہٹاتے نہیں وکدے, یہ ہر ایک جو ہے
فرد کا جو ہے ایک کردار ہوتا ہے اس میں، صرف ٹیچرز کا نہیں ہے، سب لوگ جو ہے اس میں اور لڑتے ہیں، اور کچھ اور ہر کسی کا کون سا کام ہوتا ہے، کسی کا کون سا کام ہوتا ہے۔ اب ایک سولجر ہوگا وہ بارڈر پہ جا کے لڑے گا، ٹینک چلانے والا ٹینک چلائے گا، جو ہے پائلٹ جو ہے فائٹر جو ہے وہ جہاز چلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ٹیچرز ہیں تو ان کا کام اس ٹائم یہ ہوتا ہے، یا ابھی معاشرے کو، یا اس ٹائم بھی ہم ایک جنگی صورتحال میں ہیں جو ہمارے ملک کے خلاف، ہماری فورسز کے خلاف پروپیگنڈا ہو رہا ہے۔ تو ٹیچرز اس میں ایک بہت کی رول جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں، وہ اس طریقے سے کہ وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو موٹیویٹ کریں، ان کو صحیح جو ہے انفارمیشن، نالج جو ہے ان تک وہ پہنچائیں۔ تو پہلے جس طریقے سے ہوتا تھا، یہ ان قریب کچھ ایئرس جو ہے پہلے یہ ختم کر دیا گیا ہے، نہیں تو تمام ہائر سیکنڈری سکولز جو کالجز ہوتے تھے ان میں NCC باقاعدہ کرایا جاتا تھا، فورسز کی جو ہے ٹریننگ کروائی ہاں بالکل، فورسز کے جو ہے وہ آتے تھے اور وہ ٹریننگ کراتے تھے، یہاں تک کہ ان کو فائرنگ کے لیے بھی کروایا جاتا تھا۔ جو بچے ایپیبل ہوتے تھے بالکل وہ اس میں NCC کرتے تھے، باقاعدہ انہیں سرٹیفکیٹ دیا جاتا تھا، اور ان کے جو انٹرمیڈیٹ کے ایگزام ہوتے تھے اور 20 مارکس بھی اس میں ایڈ کیے جاتے تھے۔ لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر یہ چیزیں جو ہے وہ ختم کی گئی ہیں۔ تو ابھی بھی ہمیں ان تمام چیزوں کی بہت اشد ضرورت ہے کہ ہم جو ہے ان چیزوں کو دوبارہ لائیں اور اپنے ان بچوں کو ہر طریقے سے ہم تیار کریں۔ اور آپ دیکھیں نا کہ ہمیں اس وقت جو ہے جن چیلنج کا سامنا ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے یہ ہم سوشل میڈیا اگینسٹ جو صورتحال چلتی ہے نا، اور آج کل ہر ایک جو ہے فلاسفر بنا ہوا ہے، ملک دشمن قوتیں جو ہیں، اور کچھ ایسے لوگ جو ہیں، میں نام ان کا جو ہے لینا بھی اپنی زبان سے پسند نہیں کرتا کہ اس ملک کے ساتھ ان کے نام جڑے ہوئے ہیں، لیکن بیرون ملک وہ بیٹھ کے جو ہے وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ملک کے اندر جو ہے انتشار پھیلانے کی جو کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ نئی آنے والی نسل جو ہمارے بچے ہیں، یہ رنگ برنگے نیلے پیلے کالے ہرے سائے یہ جھنڈے اٹھا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہراروی پہ یہ چل پڑتے ہیں، اور کسی کو اپنا آئیڈیل بنا کے اپنے ہی ملک کے اندر جو ہے اس کے جو ہے چیزوں کو جو ہے نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے سب سے جو اچھا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں وہ تعلیمی ادارے اور اساتذہ کرام کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ساتھ ساتھ ہمیں بریک کے بعد آتے ہیں، پھر آپ سے بات جاری رکھتی ہے، کیونکہ مجھے آپ سے یہ پوچھنا میجر صاحب کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں کیونکہ آپ لوگوں کا جذبہ، کیونکہ آپ جنگ دیکھ چکے ہیں، تو یہ ہم جانیں گے ایک بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وتھ ذیشان حسن۔ اور جناب ویلکم بیک، اور ہمارے ساتھ میجر صاحب موجود ہیں۔ میجر صاحب مجھے یہ پوچھنا ہے، آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں اس کا بھی جواب دیجیے گا، لیکن ابھی کیونکہ جب صورتحال اس طریقے سے ہوتی ہے اور آپ میدان سے ہو کر واپس آئے ہیں، تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا فیلنگز ہوتی ہیں، کیا جو ایک وہ کہتے ہیں ایگریشن کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا، کہ کیونکہ آپ اس وقت آن ڈیوٹی نہیں ہے لیکن آپ فوج کا حصہ ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ، تو مجھے اپنی جذبات کے بارے میں بتائیے گا۔ دیکھیں، جب میں کارگل میں گیا تو میں اس وقت کور ہیڈ کوارٹر لاہور میں پوسٹڈ تھا، کور کمانڈر لاہور کے ساتھ تھا، اور اسی طرح سے جو میرے یونٹ افسر تھے میجر ارشد ہاشم شہید، وہ کور ہیڈ کوارٹر مغلہ میں پوسٹڈ تھے۔ ان کی پہلے پوسٹنگ آئی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یار میں جا رہا ہوں، میری اچانک پوسٹنگ آ گئی ہے، اور اسی طرح سے میری پوسٹنگ آئی کہ ہم لوگ ٹی بریک کر رہے تھے تو کور کمانڈر نے اناؤنس کیا کہ بھائی یہاں سے 2 افسر ہیں، یہ ان کے نام میں لے رہا ہوں، ان کو ابھی جائیں اور سامان اٹھائیں اور یہ سیدھا بیس پہ رپورٹ کریں۔ تو صبح ہم ٹی بریک کر رہے تھے لاہور میں، اور شام کو میں جگلوٹ میں بیٹھا ہوا تھا، ہیلی نے مجھے جگلوٹ بٹھا دیا۔ انہوں نے کہا یور فیملی ول بی لک آفٹر، آپ فکر نہ کریں، آپ سامان پیک کریں، اپنا بگ پیک لیں اور موو کریں۔ تو اب میں وہاں جب پہنچا تو میں وہاں پہ ایک بیچ میں ایک جگہ ہے بویال کے نام سے، تو جہاں ہمارا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے، وہاں میں پہنچا تو وہاں انہوں نے ایک جیپ کے بونٹ کے اوپر میجر ارشد ہاشم نے میرے لیے ٹی بریک رکھی ہوئی تھی۔ ابھی ہم ٹی بریک کر ہی رہے تھے، وہ بونٹ کے اوپر سے تو شیلنگ آنا شروع ہو گئی، اور انہوں نے کہا کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ایک افسر آ گیا تو یہ آپ کو سلوٹ دے رہے ہیں۔ ہم نے تو یہ ہماری پوزیشن تھی، تو ہم لوگ ہنس رہے تھے اور خوش تھے۔ پھر وہاں جا کے جب کیونکہ وہاں لائنیں بچھی ہوئی ہیں، آپ گھر بھی بات کر سکتے ہیں الحمدللہ، تو ہم پوسٹوں پہ جب میں پہنچا ہوں تو وہاں سے میں نے جب گھر پہ بات کی تو پتہ ہی چلا کہ گھر پہ بیوی ماں تہجدیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ پڑھ رہے ہیں۔ تو
اذانیں ہو رہی ہیں، تو پھر یہ احساس آپ کے اندر خود بخود پیدا ہو جاتا ہے کہ بات یہ ہے کہ دیکھیں یہ پیچھے آپ اس کا نام PAKISTN کہہ لیں یا ایک اسلامی مملکت کہہ لیں، بیسیکلی آپ یہاں اس کی گارجین ہیں، اور پیچھے مسجدوں میں اذانیں ہو رہی ہیں، لوگ تہجد پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، تو آپ راستہ نہیں چھوڑ سکتے. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ ایک جذبہ انسان میں پیدا ہوتا ہے. بالکل. یہاں پر بریک کا جا رہا ہے تو ہم واپس آ کر آپ سے بات کرتے ہیں، چیزوں کو وہیں سے کنٹینیو کریں گے. دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وذ ذیشان اظہر.